بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ صدق اللہ العظیم۔ رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 7 فروری بروز چہارشنبہ 26 رجب المرجب شب معراج کی مناسبت ہے۔ احباب نے اس جانب توجہ دلائی، ہم آپ کی بزم خدمت میں حاضر ہیں۔ عقائد اہل سنت کے حوالے سے مسلسل تفصیلی گفتگو پارٹ 13 سن چکے ہیں آپ۔ خصوصاً ابھی بحث چل رہی تھی اختیارات اور تصرفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص، لیکن مناسبت متعلق ہونے کی وجہ سے اور احبہ کے اصرار کی وجہ سے، گزارش کی وجہ سے معراج پر تفصیلی علمی گفتگو لے کر ہم آپ کی بزم خدمت میں حاضر ہیں، تاکہ ہمارے خصوصاً شاگرد حضرات، علماء، خطبہ اوتھنٹک بات معراج کے حوالے سے پیش کریں، قصے کہانی سے جلسے کو پاک رکھیں، محافل کے تقدس کو پامال نہ ہونے دیں۔ اسی لیے ہم آپ کی بزم خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو، ہم سب کو، عالم اسلام کو بالخصوص نبی کے وفادار کو معراج النبی کا صدقہ نصیب فرمائے۔ آئیے دیکھیں اہل سنت و جماعت کا کیا عقیدہ ہے اور اس سلسلے میں کیا رہبری کی گئی ہے ہماری معراج کے حوالے سے، ہم کیسا اور کیا عقیدہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رات کے تھوڑے حصے میں عالم بیداری میں جسد اطہر یعنی جسم پاک کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی موجودہ بیت المقدس تک اور وہاں سے 7 آسمان، عرش، کرسی اور جہاں تک چاہا سیر کرائی۔ وہاں آپ کو رب تبارک و تعالی سے وہ قرب حاصل ہوا جو کسی نبی یا فرشتہ کو کبھی حاصل نہ ہوا۔ جمال الہی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا، اللہ کا کلام بلا واسطہ سنا۔ یہ ہے عقیدہ۔ اب اس پر دلائل، بڑی توجہ سے سنیں آپ۔
امام ابو جعفر طحاوی متوفی 321 ہجری تحریر فرماتے ہیں. یہ 321 ہجری سے آپ کو یہ ذہن مل گیا ہوگا کہ یہ بریلوی عقیدہ صرف نہیں پیش کیا جا رہا. میں بار بار کہتا ہوں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ایکسپلینر ہیں، موجد نہیں ہے، عقیدہ کے فاؤنڈر نہیں ہے. بیس اور فاؤنڈنگ کی حیثیت یہ حضرات رکھتے ہیں، دھیان دیں. فرماتے ہیں والمعراج حق وقد اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وعرج بشخصہ فی الیقظہ الى السماء ثم الى حیث شاء من العلا واکرمہ اللہ بما شاء واوحى الیہ ما اوحى ما کذب الفؤاد ما رأى. العقیدۃ الطحاویہ مع شرحہ لابن ابی المعز یا ابی العز، صفحہ نمبر 160. معراج حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرایا گیا، سفر کرایا گیا، اور حالت بیداری میں جسم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان تک لے جایا گیا. پھر وہاں سے جتنی بلندی تک اللہ نے سیر کرائی اور اللہ نے جو چاہا آپ کو اعزاز و اکرام بخشی اور جو چاہا وحی فرمائی. آنکھوں نے جو دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی. شارح بخاری امام قسطلانی نے لکھا وقرأ الجمہور ما کذب الفؤاد بالتخفیف وهو متعد وما رأى مفعوله أي ما كذب قلبه ما رأت عيناه بل واطاه ووافقه. المواہب اللدنیہ جلد 8 صفحہ نمبر 211. مطلب یہ ہے کہ جمہور نے ما کذب یکذب ذال کی تشدید کے بغیر کذبہ کا مفعول ما رآ ہے. معنی یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں نے جو دیکھا دل نے اسے غلط نہیں کہا بلکہ اس کی موافقت کی. مطلب یہ ہے کہ نہ نگاہ ادھر ادھر بہکی اور نہ ہی توجہ اللہ سے دل ایک لمحہ کے لیے بھی ہٹا. سبحان اللہ. چونکہ یہ نشست جو ہماری ہوتی ہے بالکل حشو و زوائد سے، اولاً تو ہر نشست ہماری حشو و زوائد سے پاک ہوتی، لیکن بالخصوص یہ نشست جو میں نے جاری کیا ہے ہر اتوار بعد ظہر، یہ ایک بالکل خاص طور سے، اسی لیے کتاب سامنے رکھ کر کے تاکہ ایک دم آتھینٹک فکر کے ساتھ آپ سنیں. سنیں، سفر معراج کے 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ مسجد حرام سے بیت المقدس تک، دوسرا مرحلہ اور اسے جو ہے اسراء کہتے ہیں، اور یہ قرآن سے ثابت ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ قرآن پاک سے قطعی طور پر ثابت ہے. اس کا انکار کرنا کفر ہے. ظاہر ہے قرآن کا انکار ہوگا اور وہ کفر ہے. اس کے ثبوت میں قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے جو میں نے پڑھ دیا. معراج کا دوسرا مرحلہ ہے بیت المقدس سے آسمان تک. اس کا ثبوت احادیث مشہورہ سے ہے. اس کا انکار کرنا گمراہی ہے. تیسرا مرحلہ ہے آسمان سے جنت، عرش وغیرہ تک. اس کا ثبوت اخبار احاد اور احادیث صحیحہ جو معنن حد شہرت کو پہنچی ہوئی ہیں اس سے ثابت ہے. ان کا انکار بھی کفر ہے. 2 مرحلے کا انکار گمراہی ہے اور پہلے مرحلے کا انکار کفر ہے. زائل میں آئیے ہم آپ کو معراج کے متعلق صرف اس حدیث کا ذکر کرتے ہیں جو صحیح بخاری اور مسلم کے حوالے سے مشکات شریف میں ہے.
متفق علیہ حدیث مطلب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس رات کے بارے میں خبر دی جس میں معراج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حتیم، یعنی فرمایا حتیم کعبہ اور حجر ایک ہی چیز ہے، یعنی حتیم میں یا حجر میں لیٹا ہوا تھا۔ میرے پاس ایک آنے والا یعنی فرشتہ آیا، اس نے میرے جسم کے اس حصے تک یعنی گلے کی گھنٹی سے ناف تک پورے پیٹ کو چیرا اور میرے دل کو نکالا، پھر ایمان سے بھرا ہوا سونے کا ایک تشت میرے پاس لایا گیا اور میرے دل کو دھو کر اس میں دوبارہ رکھ دیا گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ پھر میرے پیٹ یعنی دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اس میں ایمان و حکمت انڈیل دیا گیا، رکھ دیا گیا۔ پھر سفید رنگ کا ایک جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، اسے براق کہا جاتا، اس کا ہر قدم حد نگاہ پر پڑتا، اس پر مجھے سوار کیا گیا۔ پھر مجھے جبریل علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر چلے یہاں تک کہ آسمان دنیا میں پہنچے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا انہیں بلوایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ کہا گیا ان کا نام مبارک ہو یا ان کا آنا مبارک ہو۔ خوب آئے، دروازہ کھولا گیا۔ جب میں اندر پہنچا تو دیکھا کہ وہاں آدم علیہ السلام موجود ہے۔ ایک ایک بات میں جو عظمت ہے دیکھیں ہم۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے باپ آدم ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا مرحبا اے فرزند صالح، نبی صالح۔ پھر مجھے ساتھ لے کر جبریل علیہ السلام اوپر چڑھے اور دوسرے آسمان میں پہنچے۔ دروازہ کھلوایا تو پوچھا گیا کون؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلوایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ کہا گیا مرحبا، ان کا آنا مبارک ہو۔ دروازہ کھولا گیا، میں اندر داخل ہوا تو دیکھا حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد بھائی موجود ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، دونوں کو سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا اور دونوں نے جواب دیا اور فرمایا مرحبا اے برادر صالح، نبی صالح۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان میں لے گئے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل علیہ السلام۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا گیا کیا انہیں بلوایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا گیا مرحبا، ان کا آنا مبارک ہو۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب میں اندر گیا تو دیکھا یوسف علیہ السلام ہیں۔ جبریل نے کہا یہ یوسف ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا مرحبا اے برادر صالح، نبی صالح۔ پھر جبریل علیہ السلام میرے ساتھ اوپر چڑھے، چوتھے آسمان میں آئے۔ دروازہ کھولنے کو کہا گیا تو کہا گیا کون؟ کہا جبریل علیہ السلام۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا گیا مرحبا، آپ کا آنا مبارک ہو۔ دروازہ کھولا گیا اور میں اندر داخل ہوا، دیکھا تو ادریس علیہ السلام ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا مرحبا اے برادر صالح، نبی صالح۔ پھر مجھے جبریل علیہ السلام پانچویں آسمان میں لے گئے۔ دروازہ کھلوایا گیا۔ کہا گیا کون؟ کہا جبریل علیہ السلام۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا گیا انہیں بلوایا گیا ہے؟ کہا گیا ہاں یا کہا ہاں۔ کہا گیا مرحبا، خوش آمدید۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو دیکھا ہارون علیہ السلام ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ہارون علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا مرحبا اے برادر صالح، نبی صالح۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے اوپر لے گئے، چھٹے آسمان میں پہنچے۔ دروازہ کھلوایا گیا تو کہا گیا کون؟ کہا جبریل علیہ السلام۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا گیا ان کو بلوایا گیا ہے؟ کہا گیا ہاں۔ پھر کہا مرحبا، ان کی آمد مبارک ہو۔ دروازہ کھولا گیا۔
میں اندر گیا، دیکھا وہاں موسیٰ علیہ السلام ہے۔ جبریل نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر فرمایا مرحبا برادر صالح، نبی صالح۔ جب میں وہاں سے گزرا یا گزرنے لگا تو وہ رونے لگے۔ پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد جو یہ جوان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے، ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ پھر مجھے 7ویں آسمان میں لے جایا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کو کہا۔ پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل علیہ السلام۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا گیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا گیا مرحبا، خوش آمدید۔ دروازہ کھولا گیا۔ جب میں اندر گیا تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ ابراہیم ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا مرحبا اے فرزند صالح، نبی صالح۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا لے جایا گیا۔ دیکھا کہ اس کے بیر پھل ہجر یا حجر، یمن کا ایک شہر، یہ کے مٹکوں کی طرح ہے اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 نیچے اور 2 اوپر۔ میں نے کہا اے جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا کہ یہ دونوں باطنی نہریں ہیں جنت کی، اور 2 ظاہری نہریں ہیں، نیل و فرات یا نیل، دریائے نیل۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ آیا۔ پھر ایک پیالہ شراب کا، ایک دودھ کا اور ایک شہد کا پیش کیا گیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ فطرت یعنی فطرت کے مطابق ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہیں۔ پھر رات و دن میں 50 نمازیں فرض ہوئی۔ میں واپس لوٹا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا آپ کو کیا حکم ملا؟ میں نے کہا ہر دن 50 وقت کی نماز۔ میں نے کہا ہر دن 50 وقت کی نمازوں کا حکم ملا۔ فرمایا آپ کی امت ہر دن 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ واللہ میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر کے دیکھا ہے اور بنی اسرائیل کو تو خوب آزمایا ہے۔ اپنے رب کے پاس جائیے اور اپنی امت کے لیے کچھ کم کروائیے۔ بتائیں آپ موسیٰ علیہ السلام، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے دیا ہے، نبی کو سمجھیے۔ کیسی وجاہت ہوتی ہے خدا کی بارگاہ میں۔ آپ ہم کیا ہے، اب اللہ نے کہہ دیا تو اب ہماری ہمت نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے ہمت اور وجاہت میں فرق ہے، ہمت و جرأت اور وجاہت میں فرق ہے۔ وجاہت محبوبیت کا عنوان ہے، اور محبوب اور محب میں میرا تیرا نہیں ہوتا، وہ کہے یا یہ کہے، جو اعلیٰ ہوتا ہے وہ اعلیٰ ہے، اللہ پاک۔ دیکھیں آپ بنی اسرائیلیوں کو تو خوب آزمایا ہے، اپنے رب کے پاس جائیے اور اپنی امت کے لیے کچھ کم کروائیے۔ میں واپس آیا تو اللہ نے 10 وقت کی نمازیں کم کر دی۔ پھر موسیٰ کے پاس واپس لوٹا تو موسیٰ نے وہی کہا جو پہلے کہا تھا۔ میں اپنے رب کی بارگاہ میں واپس لوٹا تو 10 اور کم کر دی۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹا تو انہوں نے پھر فرمایا وہی۔ پھر میں اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچا تو 10 اور کم کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے کہا پھر واپس جائیے۔ میں اللہ تعالیٰ کے پاس واپس آیا، اللہ نے 10 اور کم کر دی، مجھے 10 وقت کی نماز کا حکم دیا۔ میں موسیٰ کے پاس لوٹا، انہوں نے کہا پھر واپس جائیے۔ میں پھر اللہ کی بارگاہ میں آیا تو 50 نمازوں کی جگہ 5 نمازوں کا حکم دیا گیا۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کتنے وقت کی نماز کا حکم ملا؟ میں نے کہا ہر دن 5 نمازوں کا۔ انہوں نے فرمایا آپ کی امت 5 نمازوں کی بھی طاقت نہیں رکھے گی۔ میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا بہت تجربہ کیا ہے اور بنی اسرائیل کو تو خوب آزمایا ہے۔ آپ اپنے رب کے پاس جائیے اور اپنی امت کے لیے اور کم کروائیے۔ میں نے کہا میں اپنے رب سے بار بار سوال کیا، اب مجھے حیا آتی ہے، میں راضی ہوں اور رب کے حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ جب میں گزرا تو پکارنے والے نے پکارا، میں نے اپنا فرض لازم کر دیا اور بندوں کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ میں اس میں ایک نقطہ دوں، مجھے حیا آتی ہے، غیرت۔ اللہ کے نبی کی حیا جہاں پر رک جاتی ہے وہیں فرضیت نماز رک جاتی۔ اللہ کے نبی اگر جاتے تو اور بھی کم کیا کر ہی دیتا اللہ تعالیٰ۔ نبی کو حیا ہے۔ اور ایک سوال، کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا
کہ یہ ہونے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام یہ کریں گے نہیں معلوم ہے، عالم الغیب والشہادہ، وہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کو جانتے. لیکن یہ دیکھیے یہ محبوب و محب کا بار بار موسیٰ علیہ السلام نبی کی آنکھ میں خدا کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ کوہ طور پر جو مطالبہ کیا تھا، لن ترانی کا جملہ انہیں ملا تھا، تم نہیں دیکھ سکتے. تو نبی کی آنکھ میں اللہ کو دیکھنا چاہ رہے تھے. بس بار بار جاؤ، میں نے تو نہیں دیکھا، میری بساط یہ نہیں، میری پوزیشن یہ نہیں، آپ کی یہ پوزیشن ہے، آپ بار بار جاؤ. یہ دیدار مصطفیٰ کی اتنی اعلیٰ دلیل ہے کہ موسیٰ سے کوئی پوچھے، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث متفق علیہ ہے. ایک ایک بات بڑی توجہ سے آپ سنتے جائیں تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا الحمدللہ. معراج حالت بیداری میں جسم کے ساتھ ہوئی. اس کی دلیل سنیں. جمہور صحابہ، محدثین، متکلمین، فقہا کا یہی موقف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسم اور روح کے ساتھ ساتھ ہوئی. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا وما جعلنا الرؤیا التي رأيناك الا فتنة للناس، سورۃ الاسراء آیت نمبر 40. قال، اس کے تفسیر میں فرماتے ہیں ہوا رؤیا عین اوریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بی، صحیح بخاری کتاب التفسیر جلد 2 صفحہ نمبر 246. ترجمہ، اور ہم نے جو منظر آپ کو دکھایا اس کو صرف لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنایا. اس آیت کریمہ میں الرؤیا کا معنی آنکھ سے دیکھنا ہے، یعنی شب اسراء اللہ نے آپ کو جو منظر دکھایا وہی مراد ہے. مفسر قرآن ابن جریر طبری متوفی 310 تحریر فرماتے ہیں والصواب من القول فی ذلک عندنا ان یقال ان اللہ اسرا بعبدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى كما اخبرہ اللہ عبادہ الى آخرہ. جامع البیان جلد 9 صفحہ نمبر 21 دار الفکر بیروت. ترجمہ پورا سنیں. اور اس سلسلے میں صحیح بات ہمارے نزدیک یہ ہے کہ کہا جائے کہ اللہ نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی، جیسا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو خبر دی، اور جیسا کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دلیل ہیں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا جب کہ آپ کو مسجد اقصیٰ لے جایا، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اور رسولوں کو نماز پڑھائی. پھر اللہ نے آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اور جس شخص نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کے ساتھ بغیر جسم کے سیر کرائی گئی، اس کی بات بے معنی ہے. مفسر قرآن امام بغوی متوفی 516 ہجری نے تحریر فرمایا والاکثرون علی انہ اسری بجسدہ فی الیقظہ وتواترت الاخبار الصحیحہ علی ذلک. معالم التنزیل فی ہامش الخازن جلد 3 صفحہ نمبر 118 28 دار الفکر بیروت. ترجمہ، اکثر اسلاف امت کا موقف یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں جسم کے ساتھ معراج ہوئی، اس پر اخبار صحیحہ متواترہ موجود ہیں. ایک ایک بات توجہ سے سنتے جائیں. مفسر قرآن امام خازن متوفی 725 ہجری نے تحریر فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے برحق موقف جس پر اکثر لوگ اور جمہور سلف خلف متاخرین فقہا محدثین اور متکلمین ہیں، وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اور جسم کے ساتھ معراج ہوئی. اس پر دلیل خود ارشاد باری سبحانہ تعالی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. لفظ عبد روح اور جسم کا مجموعہ اس کو کہتے ہیں، روح اور جسم دونوں کو کہتے ہیں. اور احادیث صحیحہ جو پہلے ابھی جو ذکر ہوئی وہ بھی اس قول کے صحیح ہونے کی دلیل ہے اس کے لیے جس نے احادیث کا مطالعہ کیا اور ان میں غور و خوض کیا. یہ ایسے ہی بس مطلب یہ کہ گوگل سرچ کر لینے والے نہیں، ایگزیکٹ عربی کتابیں دیکھی، ان کے لیے یہ دلیل
کارآمد اور مفید ہے۔ امام المفسرین امام فخر الدین رازی متوفی 604 نے معراج جسمانی کے مخالف قول کو ضعیف بلکہ باطل قرار دیا۔ کہتے ہیں وقال الاقلون هذا يدل على قصة الاسراء انما حصلت في المنام وهذا القول ضعیف باطل على الاخری۔ تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ نمبر 199 دارالفکر بیروت لبنان۔ تھوڑے لوگوں نے کہا کہ یہ یعنی وما جعلنا الرؤيا التي اريناك یہ دلیل ہے واقع اسراء، خواب میں پیش آیا۔ یہ قول ضعیف باطل ہے، جیسا کہ اس صورت کی ابتدا میں تفسیر کبیر ہی میں امام نے ذکر کیا ہے۔ مفسر قرآن علامہ قرطبی متوفی 671 نے معراج جسمانی کے ثبوت پر دلائل پیش کرنے کے بعد مخالفین کے اعتراضات کے جوابات بھی دیے ہیں۔ وہ تحریر فرماتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے: جمہور سلف اور مسلمانوں کا موقف یہ ہے کہ معراج جسم کے ساتھ حالت بیداری میں ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں براق پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں نماز ادا فرمائی، پھر جسم کے ساتھ اس پر وہ احادیث و آثار اور قرآنی آیات بھی دلیل ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حالت بیداری میں جسم کے ساتھ معراج ماننے میں کوئی استحالہ نہیں، یعنی کوئی محال بات نہیں ہے، اور نصوص کو ان کے ظاہر معنی میں یا ظاہر معنی سے اس وقت پھیرا جائے گا جبکہ حقیقی معنی مراد لینا محال ہو، اور یہاں مراد لینا محال نہیں۔ علامہ ابن کثیر متوفی 774 نے واقع معراج کی تفصیلات سے متعلق مختلف احادیث و آثار کو یکجا کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ معراج جسمانی تھی۔ حق یہی ہے، وہ تحریر فرماتے ہیں والحق انه اسری به یقظہ لا مناما فالاکثرون من العلماء على انه اسری ببدنه وروحه یقظۃ لا مناما۔ تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ نمبر 113 114 مکتبہ زکریا بک ڈپو دیوبند۔ مفسر قرآن علامہ حسن بن محمد نیشاپوری متوفی 728 ہجری نے معراج جسمانی کے ثبوت پر دلائل ذکر کیے ہیں اور مخالفین کے دلائل کے جوابات بھی دیے ہیں، اور جمہور سلف خلف کے موقف کے مطابق اپنا موقف ظاہر کرتے ہوئے تحریر فرمایا کہ وَعَلَمَ أَنَّ الْأَكْثَرِينَ مِنَ الْعُلَمَاءِ من علماء الاسلام اتفقوا على انه اسری بجسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر غرائب القرآن مکتبہ دار الباز مکۃ المکرمہ جلد 4 صفحہ نمبر 323۔ جان لو کہ اکثر علماء اسلام کا اتفاق ہے اس بات پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ معراج ہوئی۔ ذرا دیکھتے جائیں۔ مفسر قرآن قاضی ثناء اللہ مظہری متوفی 1125 نے معراج جسمانی کے ثبوت پر دلائل ذکر کرنے کے بعد یہ تحریر فرمایا کہ اس پر احادیث و آثار متواتر ہے اور اس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں والاکثرون علی ان اللہ تعالی اسری بعبدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج بجسدہ فی الیقظہ وتواترت الاخبار الصحیحہ بذلک وعلیہ انعقد الاجماع۔ تفسیر المظہری جلد 5 صفحہ نمبر 251 مکتبہ زکریا سہارنپور۔ اکثر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج حالت بیداری میں جسم کے ساتھ سیر کرائی۔ اس پر صحیح اخبار متواتر ہیں اور اس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ علامہ احمد صاوی متوفی 1241 ہجری نے تحریر فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا ارشاد بعبدہ کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اور جسم کے ساتھ معراج ہوئی۔ صحیح قول یہی ہے۔
برخلاف اس کے جس نے کہا کہ معراج صرف روح کے ساتھ ہوئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو بات روح کے ساتھ معراج ہونا منقول ہے وہ قابل قبول نہیں، کیونکہ واقع معراج کے وقت وہ کم سن تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہیں آئی تھی، ایک قول کے مطابق۔ قاضی شوکانی متوفی 1250 ہجری، جنہیں خصوصاً اہل حدیث معتبر مانتے ہیں، انہوں نے بھی معراج جسمانی کو دلائل سے ثابت کیا ہے اور مخالفین کا رد کیا ہے۔ نوجوانوں اس بات کو ضرور، یہ کٹوں پر بیٹھ کر کے آج اہل حدیث بڑی رات کو یہی سب سکھائیں گے آپ کو، ان کو کہیے اپنے گرو گھنٹال کا مطالعہ کرو۔ وہ جمہور کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں، دھیان دے، والذی دلت علیہ الاحادیث الصحیحہ الکثیرہ هو ما ذهب الیہ معظم السلف والخلف من ان الاسراء بجسدہ وروحہ یقظہ الاخری۔ فتح القدیر للشوکانی جلد 3 صفحہ نمبر 297، دار الفکر بیروت لبنان۔ ترجمہ سنیے پوری عبارت کا۔ احادیث صحیحہ کثیرہ سے جو مذہب ثابت ہوتا ہے وہ جمہور سلف خلف کا مذہب ہے کہ حالت بیداری میں جسم اور روح کے ساتھ بیت المقدس تک پھر آسمانوں تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ قرآنی آیت اور اس کے مماثل الفاظ حدیث میں تعویل کر کے ان کے حقیقی معنی سے انہیں پھیرنے کی کوئی حاجت نہیں، سوا اس کے کہ محض عقل ناقص کو حاکم مان کر اس قسم کے محیر العقول واقعہ کو، یعنی عقل کو حیران کر دینے والے واقعہ کو عقلی طور پر مانا جائے۔ معجزہ عقل میں نہیں تل عقل کے اوپر کا نام ہے، اور معراج نبی کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے، یہ بھی بہت اہم بات، اور یہی کہہ رہے ہیں اہل حدیث کے گرو گھنٹال۔ عقل ناقص اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ اللہ سبحانہ پر کوئی شے محال نہیں۔ اگر یہ واقعہ خواب ہوتا، جیسا کہ بعض لوگوں کا گمان ہے، بعض لوگوں کا نہیں، آپ کے ماننے والوں کا ہے میاں، کہ معراج صرف روح کی ہوئی، حالانکہ انبیاء کے خواب حق ہیں، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے سامنے یہ واقعہ بیان فرمایا تھا اس وقت وہ آپ کو نہ جھٹلاتے، حتیٰ کہ بعض کمزور ایمان والے تو یہ سن کر مرتد ہو گئے تھے۔ حالانکہ انسان تو کبھی خواب میں ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو عقل سے بعید ہوتی ہے، بلکہ محال ہوتی ہے، لیکن ایسے خواب کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ آج خواب میں نے دیکھا، بیوی کے سامنے ذکر کیا کہ میں تاج محل گھوم رہا تھا، بیوی نے کہا ہاں خواب ہے، چھوڑو، سیریس نہیں ہوتا خواب کا پہلو، لیکن اتنے سیریس کہ ابھی دیکھے بعض مرتد بھی ہو گئے اور اس کو جھٹلایا بھی۔ خواب جھٹلایا نہیں جاتا، جھٹلانا دلیل ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خواب نہیں بلکہ حق ہے معراج۔ دیوبندیوں کے مقتدی مولانا اشرف علی تھانوی متوفی 1426 ہجری نے لکھا، جمہور اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ معراج بیداری میں 260 سے 362 تک، باپ رے باپ، 260 سے 362 تک، تقریباً 62 ہے نا، تو 12 صفحات۔ اس کے بعد تھانوی صاحب نے اجماع کے ثبوت پر 5 دلائل پیش کیے ہیں، اور معراج جسمانی کے منکرین کے 5 اعتراضات کے جوابات بھی ذکر کیے ہیں۔ وہابی دیوبندی دونوں اپنی اصل کے دیکھ لیں پھر انکار کریں۔ امام نصفی متوفی 537 علامہ سعد الدین تفتازانی متوفی 791 ہجری تحریر فرماتے، المعراج لرسول اللہ علیہ السلام فی الیقظہ بشخصہ الی السماء ثم الی ما شاء اللہ تعالی من العلا حق ثابت بالخبر المشہور حتی ان منکرہ یکون مبتدعا۔ شرح العقائد للنصفیہ صفحہ 142 142، ہر مدرسے میں چلتے ہیں، عقیدے کی کتاب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں جسم کے ساتھ آسمان تک معراج ہوئی، پھر وہاں سے اللہ نے جتنی بلندی تک چاہا معراج کرائی، یہ حق ہے، خبر مشہور سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی متوفی 791 ہجری تحریر فرماتے ہیں، فالاسراء وهو من المسجد الحرام الى البيت المقدس قطعی ثبت بالکتاب، والمعراج من الارض الى السماء مشہور، ومن السماء الى الجنہ او الى العرش او غیر ذلك احاد۔ شرح العقائد 143۔ اسراء یعنی مسجد حرام سے بیت المقدس کا سفر قطعی طور پر معلوم ہے، کتاب اللہ سے ثابت ہے، اور زمین سے آسمان تک معراج حالت احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، اور آسمان سے جنت یا عرش یا اس کے علاوہ تک کا سفر خبر احاد سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا، وخبر المعراج حق فمن رده فهو ضال مبتدع۔
معراج کی خبر حق ہے، جو اسے نہ مانے گمراہ بدعتی ہے۔ علامہ علی قاری نے خلاصہ کے حوالے سے تحریر فرمایا، من انکر المعراج ينظر ان انکر الاسراء من مکہ الی بیت المقدس فهو کافر۔ کوئی معراج کا انکار کرے تو دیکھا جائے گا کہ اگر مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی سیر کا انکار ہے تو وہ کافر ہے، اور اگر بیت المقدس سے آسمان کی سیر کا انکار ہے تو گمراہ بدعتی ہے۔ الفقہ الاکبر ما شرح ملا علی قاری صفحہ نمبر 189۔ دیکھا آپ نے، میں نے کہیں پر بھی فاضل بریلوی گئی نہ نام لینے ہی سے ان کو چڑ ہوتی، نے کہیں پر بھی ذکر نہیں کیا۔ اب ان حضرات کو جو مسلم الثبوت ہے سب کے نزدیک مانیں گے یا نہیں؟ اور انہی کے ایکسپلینیشن کرنے والے کا نام امام اہل سنت ہے۔ قصیدہ معراجیہ صرف آپ پڑھیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ یہ جو پورا منظر، پوری حدیث کا خلاصہ جو انہوں نے قصیدہ معراجیہ میں پیش کیا، ایک بار پڑھ لیں آپ، ایک ایک سطر میں اسلاف کے نظریات، احادیث کی ترجمانی، قرآن کا بیان نظر آئے گا۔ خیر، آپ نے گزارش کی، میں نے پیش کر دیا، اس کو بار بار سنیں، اور جو بڑی رات ہے، بہنیں عورتیں جو خاص طور سے جگتی ہیں اسی تصور میں، یہ بہت بڑا عنوان ہے، ہرگز انکار نہ کریں۔ کوئی کلپ، دوسرے کی کلپ کیوں آپ دیکھتے ہیں جو آپ کو کنفیوژن میں ڈال دیں؟ عقیدہ یہ مطلب فالتو یا پالتو پہلو نہیں ہے، عقیدہ اللہ پاک کی عطا ہے، نبی نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، روح نکل جائے تو بے جان ہے نا۔ تو روح کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ اللہ پاک نے حدیث قدسی میں جو نبی فرماتے ہیں، کیا اگر حبیب نہ ہوتے تو آدم تجھے بھی پیدا نہیں، زمین آسمان کو پیدا نہیں، کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے۔ کہنا یہ ہے کہ معراج کا جو عنوان ہے بڑا اہم عنوان ہے، اس کو سمجھیں، اس کے اسٹرانگنیس کو سمجھیں۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں اپنے مشہور دعا کو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ سب کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ ایک دم اصول، اب مسجد میں بھی جمعہ کی نماز آپ پڑھیں آ کر، تو مسجد میں بھی یہی دعا کر رہا ہوں، کیونکہ یہ میری زندگی کا مطلب آخری پہلو، بار بار کہہ رہا ہوں، یہ لکھایا گیا ہے، لکھا نہیں ہوں میں، اس میں ہر وہ کچھ ہے جو سب کے لیے ہے مگر میرے لیے خاص ہے۔ اپنوں نے جو مشکل مرحلے اور گھڑی میں جب کوئی اچھی چیز آپ سے کھوتی ہے تو خدا اور رسول، خدا کی طرف ڈائریکٹ اگر موقع ملے رسول کے صدقے میں تو آپ پیش کریں، الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، حلال و حرام کی تمیز نصیب فرمائے، اور ناخن سے لے کے سر کے بال تک اللہ رسول کا بنائے رکھے، گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ بالخصوص جو ابھی میں نے بیویوں کے حوالے سے عنوان دیا ہے، اس عظیم مرحلے میں بھی، اس عظیم خوشی کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص عنوان لے کر کے دیا، جو میں نے دے دیا ہے، وہ بھی آپ مدینہ اپارٹمنٹ کا درس فار وومن، جو عورت کو درس دیتا ہوں پس پردہ، وہ بھی آپ ضرور سنیں، پوری تفصیل ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بیویوں کو سلامت رکھے، ان کی عزت کو سلامت رکھے، اور غیروں کی نگاہوں سے، حرکتوں سے، برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ آئیے دعا کریں۔ کر ہنسی خاتمہ عطا یا رب۔ جو سن رہے ہیں نا وہ ضرور آمین کہے۔ دے وفا کا مجھے صلہ یا رب، وفا کرنا خلق سے بھی خالق سے بھی، خلق سے عادت کرو وفا کرنے کی، خالق سے وفا کر لو گے۔ اور سب سے بڑے افضل الخلق، افضل الخلائق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شریعت کے خلاف کبھی قدم نہ بڑھاؤ۔ دے وفا کا مجھے صلہ یا رب،
ماں سوا کچھ نہیں طلب مولا، سن لے عاجز کی التجا یا رب، سن لے عاجز کی التجا یا رب۔ فکر دنیا نہ تھی نہ ہوگی کبھی، آخرت خیر ہے پتہ یا رب، آخرت خیر ہے پتہ یا رب۔ دنیا کی وقتی خوشیوں کے لیے شریعت کو ہم پس پشت نہیں ڈال سکتے، یہ یہودیت ہے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، شریعت کو پس پشت ڈالنا یہ یہودیت ہے۔ شریعت کو ہمیشہ مقدم رکھیں، بچیں۔ ایک بار جب عزت چلی جاتی ہے کبھی واپس نہیں آتی، ایک شیشہ کی طرح ہے، شیشہ جب ٹوٹ جاتا ہے واپس نہیں جڑتا ہے۔ بچائیے۔ فکر دنیا نہ تھی نہ ہوگی کبھی، کیونکہ آخرت خیر ہے پتہ یا رب، تیری مرضی کا کام کرتا رہوں جب تلک سانس کی بقا یا رب۔ نفس کے شر سے تو بچائے رکھ، ذہن غافل سے کر رہا یا رب۔ کیا کروں لے کے زندگی ایسی، کیا کروں لے کے زندگی ایسی جس میں تیری نہ ہو رضا یا رب۔ تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیرا فرمان عالی شان، تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ کیا گزر رہا ہے، کیا کہوں کیا ہے ماں جرا یا رب، کیا کہوں کیا ہے ماں جرا یا رب۔ اعتراف گناہ کرتا ہوں، اعتراف گناہ کرتا ہوں، عفو کی بھی کر ہبا یا رب، عفو کی بھی کر ہبا یا رب۔ میرے اعمال کی سیاہی پر فضل کا کر دے فیصلہ یا رب۔ خوف بھی حزن بھی ملال بھی ہے، خوف بھی حزن بھی ملال بھی ہے، کیا تھا کیا سے کیا ہوا یا رب۔ مانا مجرم ہوں تیرا ہاں لیکن، مانا مجرم ہوں تیرا ہاں لیکن امتی ہوں حبیب کا یا رب۔ نیر غم زدہ کو بول دے اب، بخش دی میں نے ہر خطا یا رب۔ نیر غم زدہ کو بول دے اب، بخش دی میں نے ہر خطا یا رب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔